دین اسلام نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے سب لوگ عالم ارواح میں تھے اور یہاں آنے کے بعد سب لوگ عالم دنیا میں آ گئے۔ اس کے بعد جو آخری جہان ہے وہ عالم آخرت ہے، لیکن عالم دنیا اور عالم آخرت کے بیچ جو جگہ ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کا معنی تو پردے اور آڑ کے ہوتے ہیں، لیکن برزخ اس زندگی کو کہتے ہیں جو مرنے سے شروع ہو جاتی ہے اور قیامت کے قائم ہونے تک وہ زندگی انسان کے ساتھ رہتی ہے، اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اسی کو قبر کی زندگی کہا جاتا ہے، اسی کو عذاب قبر کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن عالم برزخ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو قبر نصیب نہیں ہوتی، تو جو جل کے مر گیا جزا اور سزا اسے بھی ملے گی، عذاب قبر اسے بھی ہوگا، پر اس کا نام کیا ہے؟ عالم برزخ۔ جو آدمی دریا میں ڈوب گیا جزا اور سزا کا معاملہ اس کے ساتھ بھی ہے، لیکن نام اس کا کیا ہے؟ عالم برزخ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے بڑا ڈر آتا ہے، میں اللہ کے حضور کس طرح کھڑا ہوں گا۔ اپنی اولاد سے کہنے لگا کہ اس طرح کرنا کہ میری لاش کو جلا دینا، پھر میری راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینا، میں اپنے رب کریم کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بچوں نے اسی طرح کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ نے زمین کے ذروں کو حکم دیا اور زمین نے سارے ذرے اکٹھے کیے، پھر رب نے اسے زندگی دی اور پھر پوچھا یہ تو نے وصیت کیوں کی تھی؟ تو اس کرتا اللہ میں تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے اپنے اعمال کا پتہ تھا، جے ویکھاں میں عملاں والے تے پھر تے کچھ نہیں نا میرے پلے، تو میں ڈرتا تھا کہ کیا بنے گا۔ تو رب فرمائے گا فرشتوں میرا بندہ سچ کہتا ہے، اسے میرے فضل سے جنت عطا کر دو۔ تو اللہ ذروں کو بھی جمع کرے گا، ہواؤں میں، خشکیوں میں، سمندروں میں، مرنے کے بعد انسان جہاں بھی ہوگا اسے جزا اور سزا کا معاملہ وہاں ملے گا۔